سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعا ہے۔ آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجیے گا اور پھر ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا دیجیے گا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہاں پہ جو ہمیں خوبصورت کانسیپٹ ملتا ہے جو کہ دین اسلام کا بہت بڑا انعام ہے، جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنا بھی زندگی میں جی لیں، آخر ہم نے مرنا ہے، لیکن ہم مر جائیں، ہماری نیکیاں نہ مریں، تو ہمارے پیچھے بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جس سے ہماری نیکیاں جو ہیں وہ جاری رہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑی مہربانی یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میری سگی اولاد ہی نیک ہوگی اور وہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد کوئی نیکی کرے گی تو تبھی صدقہ جاریہ ہوگا، بلکہ روحانیت کا ایک تعلق جو جوڑا گیا ہے کہ ہمارے پیچھے اگر ہماری کوئی روحانی اولادیں ہیں، اگر وہ بھی نیکیاں کرتی ہیں تو ان کی نیکیوں کا اجر بھی جو ہے وہ انسان کو مل رہا ہوتا ہے۔ ایون یہ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غور کیا جائے کہ جس شخص نے سب سے پہلی مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے وحی کی تصدیق کی، ابو بکر صدیق اللہ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے نبی علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، تو گویا کہ ان لوگوں کا آنے والی انسانیت کے اوپر کتنا احسان ہے، اور دنیا میں جو بھی کلمہ پڑھتا ہے ان کا اجر جو ہے وہ ان کے نام اعمال میں جاتا ہے۔ اور جو کچھ بھی امت کرتی ہے، ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی حصہ ہمارے کسی نہ کسی عمل میں لازمی ہوتا ہے۔ جنہوں نے بدر لڑی، جنہوں نے خندق لڑی، جنہوں نے احزاب لڑی، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے قربانیاں دیں، تو ان کی وجہ سے آج اگر دین ہمارے پاس ہے تو پھر کتنا مسلمان دنیا میں قیامت تک جو ہے وہ آتا رہے گا، اور جو عمل کرتا رہے گا تو کسی نہ کسی شہید صحابی کے حصے میں جا رہا ہوگا، کسی نہ کسی مہاجر صحابی کے حصے میں جا رہا ہوگا۔ تو گہرائی سے سوچا جائے تو یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے دین اسلام کا، صدقہ جاریہ کا۔ اب یہاں پہ دعا مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو یہاں پہ ایک اور خوبصورت بات کہ آپ نے زندگی میں کتنے امتحانات کو جو ہے وہ فیس کیا ہے، اور آپ کتنے کامیاب رہے ہیں، کیسی کیسی آزمائشیں آپ نے نہیں دیکھی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ سے کتنے بڑے بڑے کام کروائے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان کہے کہ میری اپنی زندگی کی نیکیاں میرے لیے کافی ہیں، لیکن آپ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا کہ ہم چلے جائیں لیکن وہ ہمارے پیچھے جو ہیں یہ نیکیاں کرنے والے ہوں۔ تو گویا کہ جب وہ اتنی بڑی ہستی یہ دعا مانگ رہے ہیں تو پھر ہمارے جیسے انسانوں کو تو بدرجہ اولیٰ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری اپنی نیکیاں بہت مختصر ہوتی ہیں، تو ہم زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جو کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی کرنے والا ہو۔ پھر اس سے بھی مزید خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں پھر اللہ پاک نے ہمیں محتاج نہیں بنایا کہ صرف آپ کا کوئی خونی رشتہ جو ہے وہی یہ کام کرے گا آپ کے جانے کے بعد تو وہ صدقہ جاریہ بنے گا، بلکہ روحانی اولادوں کا اور روحانی اعمال کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کہ اگر ہماری روحانی اولادیں ہیں یا ہمارا کسی کے ساتھ روحانی تعلق ہے تو دنیا سے جانے کے بعد وہ چیز بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ پھر یہاں پہ علماء کرام ایک اور بہت خوبصورت نقطہ جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایسا فرما دیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ تو اگر ماں باپ زندگی میں خود ایسا کچھ کر رہے ہوں گے تو تبھی تو وہ صدقہ جاریہ کی بھی دعا کریں گے۔ تو گویا کہ پہلے ماں باپ کو خود اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اولادیں یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہماری زندگی میں ہم نے اپنے ماں باپ کو یہ کرتا ہوا دیکھا، اب ان کے جانے کے بعد ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب ماں باپ ہی اپنی زندگی میں کوئی کام نہ کر رہے ہوں تو پھر اولاد کس چیز کو آگے لے کے اس کام کو جاری کرے گی؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اپنی زندگی میں خود ایسا کچھ عمل کرنے والا ہو تو ہم اپنی اولادوں کے لیے کچھ ایسا چھوڑ کر جائیں کہ وہ ہمارے کام کو آگے جاری کر سکیں۔ اس زمانے میں مفسرین بڑی اہم اور بہت خوبصورت مثال یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، اپنی بلوغت کے قریب ہوئے، تو وہ آپ علیہ السلام یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد جو ہیں وہ دوڑ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہیں وہ کھیل رہے تھے۔ یہاں سے مجھے بہت خوبصورت لگا یہ نقطہ کہ ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو بہت لیٹ ہوئی تھی، کسی نے 100 کہا، کسی نے 90 کہا، کسی نے 97 کہا، لیکن اس کے بعد بھی مزید 12 سال کا بچہ جو کہ بالغ ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام، وہ سال بھی اگر ایڈ کر لیے جائیں، مگر اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اتنے ایکٹیو ہیں کہ اپنے اس بیٹے کے ساتھ جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ تو گویا کہ ماں باپ کا کردار جو ہے وہ اپنی اولاد کی زندگی میں بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ ایکٹیو نہیں ہوتے تو پھر آگے اولادیں بھی جو ہوتی ہیں ان کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں بنتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات کی گئی ہے۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگتے ہیں کہ امتم، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ایسا بنا کہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد ہو، ایک تو یہ بات، اور دوسری بات ہے کہ امہ کے اندر یہ ہے کہ لیڈرشپ، کہ ہماری اولادیں ایسی ہوں کہ جو کہ جن کے اندر لیڈر بننے کی جو ہے وہ صلاحیت ہو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لیڈرشپ کی کتنی بات کی جا رہی ہے، لیڈرشپ بننے کی صلاحیتوں کے اوپر کتنی بات کی جا رہی ہے، اور ہم ان کے اوپر بہت سارے مینٹورز کے جو ہے بہت لیکچر دیکھتے ہیں، لیکن بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ سبق تو ہمیں قرآن سے مل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں صدیوں پہلے یہ سوچ دے کے گئے تھے کہ آپ کی اولادیں جو ہیں وہ لیڈر بننی چاہیے،
مسلمان نے دنیا کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہمیں اپنے اندر کوئی ایسی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، نہ ہم اپنی اولادوں میں یہ صلاحیتیں پیدا کر پاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں یہ سوچ دی جاتی ہے کہ آپ بڑے بھائی ہیں، یا آپ نے اتنا پڑھنا ہے، اتنا کمانا ہے اور یہ سارا خرچہ کرنا ہے، پورے خاندان کو پالنا ہے، چلانا ہے۔ صرف اس حد تک تو ہم اولادوں کو سوچ دے رہے ہیں، لیکن اس سے آگے کی ہم اپنی اولادوں کو سوچ نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے تو آپ کے ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کے بڑوں نے یہ دعائیں مانگی تھی کہ آپ لوگوں نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے اور نیک کاموں میں لیڈ کرنا ہے، کسی مقصد کو جو ہے وہ لیڈ کرنا ہے۔ صرف پیسہ کما کے بچوں کو نہیں پالنا ہے، صرف پیسہ کما کے اپنے خاندانوں کو نہیں پالنا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر کے جو ہے وہ مناسک سکھا دیجئے۔ مناسک لفظ جو ہے یہ نسک سے ہے، اس کے بہت معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ نسک کہا جاتا ہے ایسا عمل یا طریقہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ گھر تو ہم نے بنا لیا ہے، مگر اس گھر میں ہم نے کیا ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے ہم آپ کا قرب حاصل کر سکیں، وہ اعمال بھی ہمیں سکھا دیں۔ لہٰذا بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف مساجد بنا دینا یا گھر بنا دینا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے گھروں کو آباد بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ تو ہے کہ ہم مساجد بنا دیں یا مساجد کے لیے ہم پیسوں کا حصہ ڈال دیں، مگر آباد کرنے کا کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیا ہے اپنے اپنے مال سے، تو اس کو آباد کرنے والی بھی ہماری اولادیں ہوں، ہم سے اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہیں آباد ہوں۔ اگر اس بات کو گہرائی کے ساتھ سوچا جائے کہ ایک گھر جو کہ اللہ کے نام پہ بنتا ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، بہت بڑا کام ہے، آپ اپنا مال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اگر اس کو آباد کرنے والے آپ ہیں، اس کے اندر جانے والے آپ ہیں، اس کے اندر آپ کی عبادات، آپ کا علم چل رہا ہے، آپ کی خدمت، آپ کا کام چل رہا ہے، تو یہ بنانے سے بھی بہت بڑا کام ہے۔ سوچنے والی یہ بات ہے۔ لہذا صرف مساجد اور مدارس کو بنانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ان کو آباد بھی کرنا چاہیے۔ پھر نسک کا ایک معنی جو ہے وہ دھونا بھی بیان کیا جاتا ہے، کسی چیز کو دھونا۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ پہ، یعنی کہ اس گھر میں وہ جگہیں، وہ اعمال بتا دیں کہ جن سے ہمارے گناہ دھل جائیں اور روحانی طور پر ہم جو ہیں وہ پاک ہو جائیں۔ اور پھر ایک معنی جو نسک کا بیان کیا جاتا ہے کہ قربانی کی جگہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جگہیں بتا دیں کہ جہاں اس گھر کے اندر ہم نے خاص عبادات یا خاص رسومات کرنی ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ہم عبادات کا تعلق جو دیتے ہیں وہ قربانی کے ساتھ ہے، مختلف رسومات کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ یہ گھر جو ہے اس کے اندر کچھ رسومات اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو کہ صرف اس گھر کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ تو گویا کہ وہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جگہ ہمیں بتا دیں اور وہ عبادات ہمیں سکھا دیں۔ لہذا یہاں سے یہ نقطہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی عبادت کو کیسے کرنا ہے، کس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کو پوچھنا چاہیے۔ اور بالخصوص جب ہم اس گھر کی طرف جائیں تو پھر ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں کہ وہ گھر جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہاں کے ہر عمل کو صحیح طریقے سے سیکھا جائے اور ادا کیا جائے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک اور بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ گھر کا تذکرہ کیا گیا، پھر اس کے بعد دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا، اس کی قبولیت کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سکھا دیں کہ ہم نے کوئی عمل کرنا کس طریقے سے ہے، آپ کا قرب حاصل کس طریقے سے کرنا ہے۔ گویا کہ اس کے اندر عمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جو اتنی قربانیاں دے کے زندگی میں اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو دکھا کے پھر اس کے بعد ایک طالب علم بن کے اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کوئی عمل کیسے کرنا ہے۔ بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اتنی عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اتنی رسومات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک اسپرچول تعلق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارا اپنا ایک اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا بظاہر ان کی زندگی میں کوئی اعمال جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک جواب جو ہے وہ اس طرح کی سوچ کو دیا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کسی انسان کا دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت روحانیت کا تعلق ہو، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے، کیا پتہ کس انسان کا اللہ سے کیا تعلق ہے، مگر ہمارے لیے تو نبیوں کی زندگی رول ماڈل ہے۔ تو ان نبیوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا روحانی تعلق ہوگا، اور یہ اندر سے کتنے اسپرچول ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے کتنی باتیں کرتے ہوں گے، ان کا اللہ تعالیٰ سے کتنا خاص کانٹیکٹ ہوگا، مگر اس کے باوجود یہ پریکٹیکل اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، کہیں جہاد کرتے ہیں، کہیں تبلیغ کرتے ہیں، کہیں ہجرتیں کرتے ہیں، کہیں اللہ کے گھر بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوچھتے بھی ہیں کہ اللہ پاک اس گھر میں ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو پھر میرے جیسا عام انسان جو ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اپنا سے اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک خاص تعلق ہے جس کے لیے مجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت غور طلب بات ہے۔
اور پھر اس خوبصورت دعا کی تکمیل کس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم نے گھر بھی بنا لیا، ہم نے دعائیں بھی مانگ لی، ہم نے اپنی اولادوں کے لیے بھی مانگ لیا، لیکن سب سے اہم دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ جب معافیاں مل جاتی ہیں تو پھر سارا کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے اہم دعا جو انسان اپنے رب سے مانگتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ لہٰذا ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معافی کے ساتھ ہمارے وہ اعمال قبول کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔